اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ پیچھے ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کی تفصیلات ذکر فرمائی۔ آگے شعیب علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا مدین کی طرف، تو اس کا تفصیلی طور پر ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، یعنی مدین میں جو لوگ رہتے تھے تو وہ شعیب علیہ السلام ہی کی قوم میں سے تھے، شعیب علیہ السلام اسی قوم میں سے تھے، اس لیے بھائی فرمایا، اور چونکہ بہت زیادہ خیر خواہ تھے اس لیے بھی بھائی فرمایا، جیسے ایک بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ میں پیچھے اس کو کئی بار بتا چکا ہوں۔ تو فرمایا کہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے واسطے اس کے سوا کوئی معبود۔ یعنی وہ قوم، ان کی قوم بھی شرک میں مبتلا تھی، تو ان کی پہلی تعلیم اور پہلی ہدایت یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ دوسری خرابی ان میں عملی اعتبار سے تجارت میں تھی، وہ قوم تجارت پیشہ تھی، تو ناپ تول میں کمی کرنا اور لوگوں کو اس میں نقصان پہنچانا یہ ان کا خاص گناہ تھا۔ تو اس کو بھی یہاں پر بیان فرمایا کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام نے اس سے بھی باز رہنے کی تاکید فرمائی۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور مت کم کرو ناپ کو اور تول کو۔ انی اراکم بخیر، تحقیق میں دیکھتا ہوں تم کو خیر کے ساتھ، یعنی خوشگوار حالات کے ساتھ۔ تمہارے کو اللہ نے خوشگوار حالات دیے ہیں، اچھے حالات دیے ہیں، تمہیں کیا ضرورت ہے ناپ تول میں کمی کرنے کی؟ تم ناپ تول میں کمی مت کرو۔ عام طور سے تجارت جو ہوتی ہے وہ انہی دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ ویسے تو عدد کے ذریعے بھی ہوتی ہے، یعنی کہ گن کر بھی ہوتی ہے، کچھ چیزیں وہ بھی ہوتی ہیں جو گن کر بیچی جاتی ہیں، گن کر خریدی جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو تجارت ہوتی ہے وہ انہی چیزوں کی ہوتی ہے کہ جو ناپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ورنہ اس قوم میں یہ خرابی تھی کہ وہ مختلف چیزوں میں کمی جو ہے وہ کرتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو گن کر خرید و فروخت جن کی ہوتی ہے ان کے اندر جو ہے وہ کمی کوتاہی کرنا یہ تھوڑا مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ناپ تول میں کمی کرنا تھوڑا آسان ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے ان میں شاید اس کا رواج زیادہ تھا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق جو ہے نا وہ بتایا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اسی کے متعلق زیادہ کہا ہوگا۔ تو فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور مت کمی کرو ناپ کو اور تول کو۔ انی اراکم بخیر، تحقیق میں دیکھتا ہوں تم کو خیر کے ساتھ، یعنی اچھے حالات میں دیکھتا ہوں، آسودہ حال دیکھتا ہوں۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور تحقیق میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر گھیرنے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں میں تمہارے اوپر۔ میں یہ ڈرتا ہوں کہ اگر تم اپنی ان برائیوں سے باز نہیں آؤ گے، شرک سے باز نہیں آؤ گے، ناپ تول میں کمی سے باز نہیں آؤ گے، تو حالانکہ ابھی تو تم آسودہ حال ہو، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ پھر تمہارے کو عذاب گھیر لے گا، تم اس سے پھر بچ نہیں سکو گے۔ عذاب یوم محیط، گھیرنے والے دن کے عذاب سے، یعنی ایسا دن جو تمہیں گھیر لے گا، اس کے عذاب سے، اس دن میں آنے والے عذاب سے تم بچ نہیں سکو گے۔ مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم پورا کرو ناپ کو
اور تول کو انصاف کے ساتھ. اوفو پورا پورا کرو، مکیالہ ناپ کو، والمیزانہ تول کو انصاف کے ساتھ. انصاف کے ساتھ پورا پورا تولا کرو ناپ اور تول کو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور کمی مت کرو لوگوں کو ان کی چیزوں میں، یعنی کسی بھی اعتبار سے لوگوں کو کسی اور دوسری چیز میں بھی گھاٹا مت دو. ولا تبخسوا الناس، اور گھاٹا مت دو لوگوں کو ان کی چیزوں میں. ناپ تول کے علاوہ بھی دوسری چیزوں میں، دوسرے معاملات میں لوگوں کو نقصان مت پہنچاؤ، گھاٹا مت دو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے، فساد مچاتے ہوئے. یہ جو فرمایا کہ مت پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے، تو اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہ جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے، لوگوں کو گھاٹا دیتے تھے، تو حقیقت میں یہی فساد فی الارض ہے، یعنی زمین میں فساد مچانا اسی کو کہا گیا، کیونکہ اس سے پھر ظاہر سی بات ہے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور اس سے لوگوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، سب ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ جو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہا ہوتا ہے، جو ناپ تول میں کمی کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو گھاٹا دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ دوسری چیزوں میں وہ خود بھی گھاٹا کھا رہا ہوتا ہے. کیونکہ جب معاشرے میں، پورے معاشرے میں یہ چیز پھیل جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، ایک دوسرے کو گھاٹا دینا، ناپ تول میں کمی کرنا، اور جیسے آج کل کے دور میں تو بہت زیادہ ہے کہ کوالٹی میں کمی کر دیتے ہیں. بظاہر چیز اچھی کوالٹی کی نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں جو ہے وہ معیار اس کا گھٹا دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح سے ناپ تول میں کمی کے ہی مترادف ہے اور لوگوں کو نقصان دینا اور گھاٹا دینا ہے. تو اس سے گویا کہ ہر ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. تو اس سے زمین میں نفرتیں پھیلتی ہیں اور نقصان پھیلتا ہے اور فساد پھیلتا ہے. اور جیسے اور دوسری تفسیر اس کی علماء نے یہ کی ہے کہ ان لوگوں میں جو ہے وہ ڈکیتی اور چوری بھی تھی، چوری اور ڈکیتی بھی ان لوگوں میں تھی. یہ دوسری تفسیر کی ہے علماء نے، اور اس کو یہاں فرمایا کہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ زمین میں فساد مچاتے ہو مت پھرو. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں اس طرح کی مالی بے قاعدگیاں ہوں گی، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا ہوگا، ایک دوسرے کو گھاٹا دینا ہوگا، اس معاشرے میں لازماً چوری چکاری اور ڈکیتی بھی ہوگی. کیونکہ اس معاشرے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہوشیار بنتا ہے اور جس کے ہاتھ میں تجارت کا لین دین زیادہ ہوتا ہے تو وہ امیر ترین بنتا چلا جاتا ہے اور دوسرے لوگ غریب ترین ہوتے جاتے ہیں. جن لوگوں کو اس نے نقصان پہنچایا وہ غریب ترین ہوتے جاتے ہیں. تو جو لوگ غریب ترین ہوتے جاتے ہیں پھر ان میں جو ہے وہ نفرت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، ان میں نفرت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں امیر طبقے کے خلاف، اور پھر وہ لوگ چوری چکاری اور ڈکیتیاں کرنے لگ جاتے ہیں. ہمارا معاشرہ جو ہے آپ اس میں دیکھ لیں کہ بالکل یہی بات ہے ہمارے معاشرے میں بھی، کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے، ناپ تول میں کمی کرنا، کوالٹی میں کمی کرنا. تو ایک طرف بالکل امیر ترین طبقہ ہے تو دوسری طرف بالکل غریب ترین طبقہ ہے، اور جو غریب ترین طبقہ ہے وہ امیر ترین طبقے کے خلاف ہے، امیر ترین طبقے کے خلاف اس کے نفرت کے جذبات بہت زیادہ ہیں، اور اسی وجہ سے پھر وہ چوری ڈکیتی بستہ خوری وغیرہ ان چیزوں میں ملوث ہے. تو جس معاشرے میں ناپ تول میں کمی ہو، جس معاشرے میں کوالٹی میں کمی ہو، دھوکہ دہی ہو، لوگوں کو نقصان پہنچانا ہو، تو اس معاشرے میں یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم پورا کرو ناپ کو اور تول کو انصاف کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور مت
گھاٹا دو لوگوں کو ان کی چیزوں میں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالی کا باقی رکھا ہوا جو چیز اللہ نے تمہیں دی باقی تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز تمہیں بقیہ کے طور پر دی، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو تجارت ہوتی ہے تو تجارت میں نفع جو ہوتا ہے، نفع وہ اصل میں بقیہ ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک آدمی نے ایک چیز خریدی ایک قیمت میں اور اس سے کچھ اوپر نفع کر کے اس کو بیچا، تو مثال کے طور پر 10 روپے میں خریدی اور 12 روپے کی بیچی، تو 10 روپے میں خریدی تو 10 روپے یعنی کہ اس نے خرچ کیے، اور 12 روپے میں خریدی مطلب 12 روپے اس کے پاس آئے، تو 10 اور 10 تو وہ برابر ہو گئے، تو 2 روپے اس کو بچے، 2 روپے اس کے نفع کے رہے۔ تو یہ ہے بقیت اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے باقی رکھا، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نفع دیا، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو، اللہ پر اگر تمہیں ایمان ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو حلال طریقے سے جائز طریقے سے نفع مل جائے تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ تعالیٰ کا باقی رکھا ہوا بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر نگہبان۔ میں زور زبردستی کرنے والا نہیں ہوں، میں زور زبردستی کرنے والا نہیں ہوں کہ تم سے زور زبردستی کرا کے ان چیزوں پر عمل کرا لوں، میرا کام ہے سمجھانا۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تیری نمازیں اصلاتک، کیا تیری نماز مفرد ہے، کیا تیری نماز تجھ کو حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں اس کو جس کو پوچھتے رہے ہمارے باپ دادے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی خوب عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تو جو ان کا ایک ظاہری عمل ان کو نظر آتا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ رسالت تو مانتے نہیں تھے شعیب علیہ السلام کی، تو ظاہری اعتبار سے جو ان کا ایک عمل نظر آتا تھا اس کی طرف اس کو منسوب کیا کہ تو جو نمازیں پڑھتا ہے، کیا تیری نمازیں تجھ کو یہ حکم دیتی ہیں کہ ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو، ان شخصیتوں کو کہ جن کو ہمارے آبا و اجداد پوچھتے رہے، یعنی ہمارے آبا و اجداد کیا بیوقوف تھے جو وہ پوچھتے رہے تو ہم ان کو چھوڑ دیں، ہم اپنے آبا و اجداد کی ریت و رواج کو چھوڑ دیں، یا ہم اپنے مالوں میں جو طریقہ اختیار کرنا چاہیں ہم تیری وجہ سے وہ چھوڑ دیں؟ تیری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں وہ جو ہم اپنے مالوں میں کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے مال ہیں، ہم جو طریقہ اختیار کرنا چاہیں، جیسے خرید و فروخت کرنا چاہیں، ہماری مرضی۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک، انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھ کو حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں جس کو پوچھتے رہے ہمارے آبا و اجداد، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں، یعنی ہم کیا اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے کام کرنا چھوڑ دیں؟ تیری نماز ہمیں یہ حکم دیتی ہے۔ انک لانت الحلیم الرشید، تحقیق تو ضرور تحمل والا سمجھدار ہے، بھلائی والا ہے۔ یہ جو کہا کہ تو تحمل والا سمجھدار ہے، اس میں 2 تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ کہ انہوں نے عذرائے تمسخر، مذاق اڑانے کے طور پر کہا کہ کیسے باتیں کر رہا ہے تو، یہ تو کوئی یعنی سمجھداری والی بات نہیں ہوئی، تحمل والی بات نہیں ہوئی، بیوقوف والی بات ہوئی کہ
جو ریت و رواج چلا آ رہا ہے، جو رسم و رواج چلے آ رہے ہیں اور جو طور طریقہ چل رہا ہے اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہے، تو یہ ازراہ تمسخر اور مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ تو بڑا تحمل والا اور بھلائی والا ہے، سمجھدار ہے. یا یہ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہ انہوں نے واقعتاً یہ سمجھتے ہوئے کہا کہ بھئی ہم تو تجھ کو یہی دیکھتے تھے کہ تو سمجھدار آدمی ہے، تحمل والا ہے، تو کیوں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. جیسے صالح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے کہا تھا کہ قد کنت فینا مرجوبا، کہ تو ہماری امیدوں کا مرکز تھا، تجھ سے تو ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں. یعنی یہ کہ اب تک تو ہم یہی سمجھتے آئے تھے کہ تو سمجھدار آدمی ہے، تحمل والا ہے، بردبار ہے، لیکن تو اب یہ کیسی باتیں کرنے لگا. انک لانت الحلیم الرشید، تحقیق تو ضرور تحمل والا بھلائی والا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا کہ اگر ہوں میں اپنے رب کی جانب سے روشن دلیل پر، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور روزی دی اس نے مجھ کو اپنے پاس سے اچھی روزی، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں نہیں چاہتا کہ میں مخالفت کروں تمہاری اس کی طرف کہ جس چیز سے میں تم کو روکتا ہوں. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں نہیں مگر چاہتا تمہاری اصلاح، میں نہیں چاہتا مگر تمہاری اصلاح جہاں تک میری طاقت ہو. وما توفیق الا باللہ، اور نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ ہی کے ساتھ. علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت عطا فرمائی اور اس رسالت کی دلیل اور معجزات بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی روزی عطا فرمائی. یہ جو اچھی روزی فرمایا یہ ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی. اللہ تعالیٰ نے، چونکہ شعیب علیہ السلام بھی تاجر ہی تھے، تجارت ہی کرتے تھے، لیکن صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے کماتے تھے، تو اللہ نے ان کو اچھی روزی عطا فرمائی. تو انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ دیکھو اللہ نے مجھ کو اچھی روزی عطا فرمائی، جائز طریقے سے بھی، حلال طریقے سے بھی. گویا اپنے کو نمونہ قرار دیا اور اپنے کو نمونہ بتایا، انہوں نے اپنا نمونہ پیش کیا انہوں نے کہ دیکھو میں تو صحیح طریقے پر کماتا ہوں، صحیح طریقے پر تجارت کرتا ہوں، اللہ نے مجھے روزی دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی تنگی روزی کا سامنا ہے، اللہ نے مجھے اچھی روزی دی ہے. اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ رزق حسن سے مراد ہے روحانی رزق، یعنی اللہ نے مجھے رسالت عطا فرمائی، اللہ نے مجھے سمجھداری عطا فرمائی، اچھا دین کا علم عطا فرمایا، روحانیت عطا فرمائی. اور یہ آگے فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں مخالف کروں، الٹ کروں اس کے کہ جس سے میں تم کو روکتا ہوں. مطلب یہ کہ میں تم کو تو روکتا ہوں کہ ناپ تول میں کمی کرنے سے میں تم کو روکتا ہوں، تو میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا، میں اس کے مخالف نہیں کروں گا، میں اس کے الٹ نہیں کروں گا، میں بھی اس کے اوپر پابند ہوں. جس سے میں تم کو روکتا ہوں میں بھی اسی کا پابند ہوں. میں تو اصل میں یہ نہیں کہ میں تمہارے کو روک کر خود کر کے جو ہے نا بڑا تاجر بننا چاہتا ہوں اور اپنی اجارہ کاری قائم کرنا چاہتا ہوں، جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں. اگر کوئی کسی کو ان معاملات میں نصیحت کرے اور سمجھائے تو سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ جو نا ہمارے کو روک کر اور ہمیں پیچھے کر کے خود بڑا بننا چاہتا ہے، ہمیں پیچھے کر کے خود بڑا بننا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ جس چیز سے میں تم کو روک رہا ہوں میں خود اس کی طرف جاؤں، اس کے الٹ کروں. یہ نہیں ہے کہ میں تمہارے کو روک کر اور جو ہے وہ خود بڑا بننا چاہتا ہوں، خود اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے. میں تو صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک مجھ سے ہو سکے. تو فرمایا کہ قال یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، بھلا کیا تم نے دیکھا، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں
اپنے رب کی جانب سے روشن دلیل پر، ورزقنی من رزقا حسنا، اور اس نے روزی دی مجھ کو اپنے پاس سے اچھی روزی، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں نہیں چاہتا کہ میں مخالف کروں اس کے کہ جس سے میں روکتا ہوں تم کو، ان اريد الا الاصلاح، میں نہیں چاہتا مگر اصلاح، کام سنوارنا، اصلاح چاہتا ہوں میں، مستطاعت، جہاں تک میری طاقت ہو، جہاں تک میں کر سکوں، وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ کے ساتھ، یعنی میرے کام بھی اللہ ہی بناتا ہے، دنیاوی اعتبار سے جو میں کام کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، وہ بھی اللہ ہی بناتا ہے، اور دینی اعتبار سے جو میں سمجھا رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، وہ بھی اللہ ہی بنائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ، توفیق کہتے ہیں اسباب کو موافق بنانا، اسباب کو موافق بنانا، اسباب کو مہیا کرنا، تو میرے پاس جو اسباب مہیا ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی وجہ سے ہیں، اللہ ہی مجھے اسباب مہیا فرماتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ کے ساتھ، یعنی مجھے جو اسباب مہیا ہوتے ہیں وہ اللہ ہی سے ہوتے ہیں۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور کسی پر نہیں، تجارت پر نہیں، لوگوں پر نہیں، اسی پر میرا بھروسہ اللہ پر۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، آگے انہوں نے اپنی قوم کو عذاب سے ڈرایا، مثال دے کر ڈرائے، مثال دے کر سمجھایا۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، تم کو آمادہ نہ کرے، تم کو نہ ابھارے میری دشمنی، میری مخالفت۔ آدمی بہت کچھ ضد میں کرنے لگتا ہے، دشمنی میں کرنے لگتا ہے، حالانکہ اس کا نقصان ہوتا ہے اس کو۔ اور اے میری قوم، تم کو نہ ابھارے میری دشمنی کہ پہنچے تم کو کہ جیسا پہنچا نوح کی قوم کو، یا ہود کی قوم کو، یا صالح کی قوم کو، یعنی میری مخالفت میں تم اتنا حد سے نہ گر جانا اور اتنے گناہوں میں مبتلا نہ ہو جانا کہ تم کو بھی ایسا عذاب پہنچے جیسا عذاب نوح کی قوم کو، ہود کی قوم کو، صالح کی قوم کو پہنچا۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اور اے میری قوم، نہ ابھارے تم کو، نہ آمادہ کرے تم کو میری مخالفت کے پہنچے تم کو کہ جیسا پہنچا نوح کی قوم کو، یا ہود کی قوم کو، یا صالح کی قوم کو۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط کی قوم نہیں ہے تم سے دور، لوط کی قوم تو کوئی تم سے دور نہیں ہے، یعنی لوط کی قوم کا جو واقعہ ہوا وہ تو ابھی تازہ ہی ہے، اس کو تو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، اس کے تو نقش و نگار اور اس کے تو واقعات ابھی تمہارے ذہنوں پر بھی ہوں گے، تمہارے دلوں پر بھی ہوں گے، تمہیں یاد ہوں گے۔ تو یہ سوچ رکھو کہ جس طرح ان قوموں کے اوپر عذاب آیا مخالفت کی وجہ سے، رسول کی مخالفت کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، ایسے تمہارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے، حالانکہ ابھی تم اچھی حالت میں ہو۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور نہیں ہے لوط کی قوم تم سے دور۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور ڈھانپنا مانگو تم اپنے رب سے، یعنی اپنے رب سے تم اپنے گناہوں کا ڈھانپنا مانگو کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دے، معاف کر دے، درگزر کر دے۔ واستغفروا ربکم، اور ڈھانپنا مانگو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف متوجہ ہو۔ ان ربی رحیم ودود، کیسے میرا رب مہربان محبت والا ہے۔ اللہ تعالی محبت والا ہے، مہربان ہے، اگر کوئی سچے دل سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حالانکہ گناہ تو ایک گناہ ہے، حقیقت ہے، ایک کام ہوا وہ تو ہوا، لیکن اللہ اس کو ڈھانپ دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، اس سے درگزر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان اور محبت والا ہے۔ واستغفروا ربکم، اور
اپنے گناہوں کا ڈھانپنا مانگو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف متوجہ ہو، ان ربی رحیم ودود، تحقیق میرا رب مہربان محبت والا ہے۔ آگے شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں کریں گے۔